چوتھی آیت کریمہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ نمبر 54 ہے۔ اس میں بھی محبت رسول، محبت الہی اور جمیع چیزوں سے بڑھ کر خالصتاً اللہ سے جب تک انسان محبت نہیں کرتا، اس کے محبوب سے محبت نہیں کرتا، تب تک وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیں، اگر تمہارے باپ، دادا، تمہارے بیٹے، بیٹیاں اور تمہارے بھائی، بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اب یہاں پہ ذرا میں نے با محاورہ ترجمہ کر دیا، اس کی وضاحت سن لے۔ اے حبیب، آپ ارشاد فرمائیں، آپ غلاموں سے فرما دیں، اگر تم اپنے والدین، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اپنی اولاد، پھر تیسرے نمبر پر اللہ پاک نے فرمایا تمہارے بھائی بہن، چوتھے نمبر پر اللہ پاک نے بیویوں کا ذکر کیا، پانچویں نمبر پر ریلیٹیوز، رشتہ داروں کا ذکر کیا، چھٹے نمبر پر اللہ پاک نے اموال کا، بزنس کا، کاروبار کا ساتھ ذکر کیا کہ جو مال تم کماتے ہو اس کے کم ہو جانے کا تمہیں خوف رہتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے تجارت کا 7ویں نمبر پہ ذکر کیا، پھر 8ویں نمبر پر اللہ پاک نے ہماری سوسائٹی، ہمارے ہاؤس، ہمارے لیونگ سٹائل پہ گفتگو کی کہ تم جو اپنے مکان، محل، چھت لیے ہیں، ان کا تمہیں خوف ہے، آخرت کا خوف نہیں، مادیت کی طرف زیادہ جاتے ہو، رشتہ داروں کی طرف جاتے ہو، مال اولاد، آل اولاد، کاروبار، بیوی بچوں کی طرف تمہاری توجہ زیادہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہاری یہی سوچ ہے، تمہیں خدا بھول چکا ہے، مصطفیٰ بھول چکے ہیں، تو سنو، اگر تمہارا یہی نظریہ رہا کہ بس ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، یہی سب کچھ ہے، مال، کاروبار، بس اس کے علاوہ اگر تمہارا نظریہ نہ بڑھ سکا، تمہیں اس کے علاوہ زندگی میں سمجھ نہ آ سکی، تو سن لو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ اگر یہ ساری چیزیں محبوب ہیں تو پھر تم انتظار کرو، اللہ پاک اپنا حکم عذاب لے آئے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج دین کے لیے ٹائم نکالتے ہیں؟ اپنے والدین سے محبت کریں، قرآن و حدیث میں اس کی نفی نہیں، اولاد کے لیے اچھا کمائیں، اچھا کھلائیں، بیویوں کے لیے اچھا کمائیں، اچھا کھلائیں، اس کی نفی نہیں، مکان بھی لیں اچھے جائز طریقوں سے کمائیں، اس کی قطعاً نفی نہیں، تجارت، بزنس، کاروبار، اس کی کسی جگہ قرآن و حدیث میں نفی نہیں، لیکن اس فتنہ سے بچیں۔ یہ سارے لوازمات یہ دنیا کے لوازمات ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں تمہیں ڈر رہتا ہے مجھ سے چھوٹ نہ جائیں، تو بندے یہ تو ایک دن چھوٹ جانا ہے، ایک دن سب نے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، میری طرف، میری بارگاہ میں آنا ہے۔ تو اللہ پاک فرمانا یہ چاہتے ہیں بندو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو، ان قریب اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے۔ آج ہم معاشرے میں چاروں طرف نظر دوڑائیں، دیکھیں، غور کریں، تدبر کریں، سوچ و بچار کریں، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کی طرف جانے کے لیے دل نہیں، اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے دل نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے دل گھٹ جاتا ہے۔ سب لوگ ایک برابر نہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں، امن نہیں، پیار محبت نہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ کے ایک عذاب ہی ہے ہمارے اوپر، کہ گھروں میں سکون نہیں، بے چینی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہاری یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہوں، اب اس کا دوسرا مفہوم سمجھے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری چیزوں پر غالب ہوگی تو تمہاری زندگی میں سکون ہوگا، تمہاری اولاد اچھا بیہیویئر کرے گی تمہارے ساتھ۔ جب تم یہ سارے معاملات، بیوی بچے کاروبار سب کرنے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو گے تو تب خالص محبت کا حق ادا ہوگا اور پھر اللہ کی بندگی کا بھی حق ادا ہوگا۔ اب یہ اس آیت کی بھی تھوڑی سی وضاحت